الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام و ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا. اسلام و ابی ذر، اسلام و ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری کا اسلام لانا. اب یہ غفاری ہم نے کہاں سے نکالا؟ یہاں پر تو صرف ابو ذر ہے نا. نیچے یہ اسٹار لگا ہے نا، نیچے دیکھیے حاشیہ، ہوا من غفار، کہ ابو ذر یہ غفار سے تھے. وہی قبیلۃ من کنانا، اور یہ کنانا کا ایک قبیلہ ہے، یہ خاندان کنانا کا ایک قبیلہ ہے. اچھا یہ پڑھ لو، دیکھو. واسلم ابو ذر فی مکہ تھا، حضرت ابو ذر غفاری یہ مکہ میں اسلام لائے. ولم یشد بدرا ولا احدا ولا خندقا، اور نہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، نہ احد میں شریک ہوئے، نہ ہی جنگ خندق میں شریک ہوئے. کیوں؟ لأنہ حین اسلم رجع الی بلادہ، اس لیے کہ وہ جس وقت اسلام لائے اپنے شہر کی طرف لوٹ گئے. کیوں؟ لیبلغ قومہ، تاکہ اپنی قوم کو تبلیغ کریں. حتی انتہت هذه المشاہد، یہاں تک کہ یہ سارے غزوات، یہ ساری جنگیں ختم ہو گئی تھی. مشاہد مشہد کی جمع، اس کا معنی تھا جنگ. یہاں تک کہ ساری جنگیں ختم ہو گئی تھی. ثم قدیم المدینہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں مدینہ منورہ تشریف آئے. ومات بالربدہ، اور ربدہ میں انتقال کر گئے سن 32 ہجری. صحیح نا؟ قرآن مختصر میں بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ان کی سیرت اور ان کا خلاصہ بیان کر دیا، ان کی زندگی کا. صحیح نا؟ اب دیکھیے، تو یہ کس سے ہیں؟ غفار سے. اس وجہ سے غفاری آپ کو کہا جاتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام و ابی ذر، یہاں پہ ابی کیوں ہے؟ ابو کیوں نہیں ہے؟ حالت ذری میں. کون سے اسماء میں سے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے. تو ابھی حالت جری میں ہے. حالت جری میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب یا کے ساتھ ہوتا ہے. تو اور اسلام یہ کیا ہے؟ مصدر ہے نا. اسلم یسلم، اسلام لانا، گردن رکھنا، گردن جھکانا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اسلام لانے کا بیان. قال ابو ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اب یہاں پر دیکھو ابو آ رہا ہے، وہاں پر ابھی تھا، یہاں پر ابو ہے. یہاں پر کون سی حالت میں؟ حالت رفیع میں. کیوں حالت رفیع میں کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل بن رہا ہے. ہاں. تو قال ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت رجلا من غفار، میں غفار کا ایک آدمی تھا. بڑا اچھا واقعہ ہے، توجہ دیں گے تو سمجھ میں بات آئے گی. توجہ ہے نا؟ ہاں. کہ میں قبیلہ غفار غین کے کسرے کے ساتھ، میں غفار کا ایک آدمی تھا، قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا. فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ، پس ہمیں یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی نکلا ہے بمکہ، مکہ میں، مکہ مکرمہ میں. پس ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں نکلا ہے، مبعوث ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے. یہ لگا لو ظاہر ہوا ہے. خرجہ کا معنی نکلنا، لیکن ظاہر ہوا ہے، زیادہ بہتر ہے. فبلغنا، یہ بلغنا نہیں ہے، فبلغنا. سمجھ رہے ہیں؟ مل فرق بین بلغنا و بلغنا؟ تعریف نا، انتنا تعریف نا یا بنات. مل فرق بین بلغنا و بلغنا؟ مل فرق؟ بلغنا، نعم بلغنا وہی صیغہ.
ہاں بالاغنا کون سا سیگا ہے؟ بالاغنا ابھی کون سا سیگا ہے؟ واحد متکلم کا، واحد مذکر غائب کا، اور بلغنا جمع متکلم کا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ضربنا ضربنا، تو ضربنا واحد کا ہے اور ضربنا متکلم جمع متکلم کا ہے. تو فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ، تو ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوا ہے. صحیح ہے. یزعم انہ نبی، اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ نبی ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. زعما یزعم نصرہ سے، وہ گمان کرتا ہے، اس کا ماننا یہ ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ نبی ہے. فقلت لاخی، پس میں نے اپنے بھائی سے کہا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر. میں نے اپنے بھائی سے کہا انطلق الی ھذا الرجل وکلمہ، انطلق الی ھذا الرجل، کہ تو اس آدمی کے پاس جا، وکلمہ، اور اس سے جا کر بات کر. صحیح ہے. انطلق فعل امر ہے، انطلاق باب انفعال سے، اور کلم یہ صرف، کلم، کرم، صرف، کلم، ایک ہی وزن ہو رہا نا، تو امر ہے، باب واضح ہو گیا. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو اس آدمی کے پاس جا، وکلمہ، اور اس آدمی سے بات کر، کلام کر. واتنی بخبرہ، اور میرے پاس اس کی خبر لے کر آ، اور میرے پاس آ بخبری، اس کی خبر لے کر، یعنی اس کے معاملے کی حقیقت میرے پاس لے کر آ. عاشم علی خانہ المراد حقیقت امری، واتنی بخبری، خبر سے مراد امر. تو اور اس کے معاملے کی حقیقت کو میرے پاس لے کر آ. فانطلقا، ابھی یہ امر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے انطلاق سے. فانطلقا، پس وہ گیا، ان کا بھائی حضرت ابو ذر غفاری کا بھائی چلا گیا. فلقیہ، پس ان سے ملاقات کی، وہ گیا اور اس آدمی سے ملاقات کی. ثم رجع، پھر لوٹا. کتنا مختصر کر دیا نا، 3 جملوں میں 3 حالتوں کو بیان کر دیا. 3 کلموں میں، 3 الفاظ میں 3 حالتوں کو بیان کر دیا ہے کہ نہیں؟ ارے فانطلقا میں کیا جانا، تو جانا کیا ہے، 1 سیکنڈ منٹوں میں ہو جاتا ہے، دن لگے ہوں گے، کئی دن، لیکن اس کو جو ہے فانطلقا میں سمیٹ دیا کہ وہ گیا، فلقیہ، ملاقات کی، اور رجع، لوٹ بھی آیا. پھر کیا ہوا؟ فقلتو، میں نے کہا، یعنی اب کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر. ما عندک، تیرے پاس کیا ہے، یعنی تو کیا لے کر آیا، کیا خبر لے کر آیا ہے؟ فقالا، تو اس نے کہا، یعنی اس نے کہا واللہ لقد رأیت رجلا یأمر بالخیر وینہی عن الشر وقلت له لم تشفنی من الخبر. رأیت، اس نے کہا، یعنی ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں، میرے بھائی نے کہا بخدا، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے، یامر بالخیر، جو خیر کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الشر، اور برائی سے روکتا ہے، تو واللہ میں واو جو ہے یہ قسمیہ ہے. بخدا رأیت، میں نے یقیناً، دیکھو لقد بھی آ گیا، یقیناً. رجلاً، دیکھو رجلاً نکر آ رہا ہے، اس کے بعد فعل آ رہا ہے، اور جب اس طریقے سے آئے تو یعنی نکرہ کے بعد فعل آئے تو موصوف صفت کی ترکیب ہوتی ہے. رجلاً موصوف بنے گا، یامر بالخیر ونہی عن الشر، یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. صحیح ہے نا؟ اور جملہ آپ کو معلوم ہے نکرہ کے منزل میں ہوتا ہے، تو رجلاً بھی نکرہ ہو گیا، اور یامر بالخیر ونہی عن الشر، یہ پورا ملا کے جملہ ہو گیا اور نکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو موصوف صفت میں مطابقت بھی ہو گئی، پھر موصوف صفت سے مل کر رأیتو کا مفعول بن جائے گا. بہرحال واللہ بخدا، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے، یا ایسے عظیم آدمی کو دیکھا ہے. رجلاً
پر جو تنوین ہے، تنوین اس کو تعظیم لے لیں گے، تنوین تعظیم، تو معنی کیا ہوگا؟ بڑا آدمی. تو بخدا میں نے ایک ایسے عظیم اور بڑے آدمی کو دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. فقلت له، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا لم تشفنی من الخبر، کہ تو نے خبر سے مجھے تشفی نہ بخشی. لم تشفنی، تو نے خبر سے مجھے تشفی نہ بخشی، یعنی میرے دل کو مطمئن نہ کیا. نیچے حاشی میں ہے نا المراد لم تروی نفسی و تطمئن قلبی، کہ تو نے میرے نفس کو، میرے دل کو سیراب نہ کیا اور میرے دل کو مطمئن نہ کیا. لم تروی یعنی تو نے سیراب نہ کیا نفسی، میرے نفس کو، میرے دل کو. تو سیدھا سادہ ترجمہ لگا لو کہ تو نے مجھے مطمئن نہ کیا، تو نے میرے دل کو خبر سے مطمئن نہ کیا، تو نے مجھے اس خبر سے مطمئن نہ کیا. سمجھے بات؟ ارے آسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. اور مفردات بھی سب واضح ہیں. تشفینی کون سے باب سے ہے؟ شفا یشفی، ذرا تشفینی. چلیے آگے دیکھیے. نہا ینہی اور امرا یامرو سب واضح ہے. را یرا. آگے دیکھیے. فاخذت جرابا وعصا. فاخذت جرابا وعصا، جراب کا معنی لگائیں گے یہاں پر توشا. پس میں نے توشا اور عصا لیا. پس میں نے توشا اور عصا لیا، ڈنڈا لیا. عصا معنی ڈنڈا. ظاہر بات ہے سفر میں جا رہے ہیں تو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت رہتی ہے. کھانے کے بغیر آدمی جو ہے سفر نہیں کر سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. اس طرح جنگل میں جا رہا ہے تو ڈنڈا بھی چاہیے، کیڑے مکوڑے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے توشا لیا اور کیا لیا؟ اور عصا لیا، ڈنڈا لیا. ثم اقبلت الی مکہ تھا، اور پھر میں مکہ آ گیا. دیکھ لیں، ثم اقبلت الی مکہ تھا، پھر میں مکہ آ گیا. فجعلت لا اعرفه، پس میں ایسا ہو گیا کہ جیسے میں ان کو نہیں جان رہا. اس آدمی سے مراد معلوم ہو گیا نا آپ کو؟ نبی کریم علیہ السلام. سمجھ رہے نا؟ تو ثم اقبلت الی مکہ تھا، پھر میں مکہ آیا. فجعلت لا اعرفه، عارفہ میں ضمیر مذکر کا معنی نبی کریم علیہ السلام. پس میں ایسا ہو گیا، فجعلت پس میں ایسا ہو گیا لا اعرفہ کہ میں ان کو نہیں جان رہا ہوں. وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، اور میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کے بارے میں کسی سے معلوم کروں. ٹھیک ہے. وَأَشْرَبُ مِن مَاءِ زَمْزَمَ، اور میں مائع زمزم سے پیتا رہا. وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجد میں ٹھہرا رہا. فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ، بس حضرت علی میرے پاس سے گزرے. فقال، تو انہوں نے کہا كأن الرجل غریب، ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی اجنبی ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی غریب اجنبی ہے، پردیسی ہے. قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں اجنبی ہوں، باہر سے آیا ہوں. فانطلق بی الی المنزل، فانطلق بی الی المنزل. انطلق کا چلا با جائے تو لے کر جانا. بس حضرت علی مجھے گھر لے کر گئے. منزل یعنی گھر. بس حضرت علی مجھے اپنے گھر لے کر گئے. فانطلقت معه، اور میں ان کے ساتھ چلتا رہا. لا يسألني، نہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. ولا اخبره، اور نہ میں ان کو خبر دے رہا تھا. بس میں ان کے ساتھ چلا. لا يسألني، نہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، نہ میں ان کو کوئی بات بتا رہا تھا. سمجھ گئے بات؟ آسان ہے نا؟ دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آگے دیکھیے. مفردات بھی سب واضح ہیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا. ایک مرتبہ چلو دیکھو ایک مرتبہ. پس میں نے توشا اور ڈنڈا لیا، پس میں مکہ مکرم آ گیا. فجعلت لا اعرفہ، پس میں ایسا ہو گیا گو کہ میں ان کو نہیں جانتا ہوں. وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، اور میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کے بارے میں کسی سے پوچھوں، معلوم کروں. وَأَشْرَبُ مِن مَاءِ زَمْزَمَ، اور میں زمزمہ پڑھیں گے اس کو، مائع زمزمی نہیں، زمزمہ غیر منصرف ہے نا. اور میں زمزم کے پانی سے پیتا رہا. یا
ہاں آب زمزم کے پانی سے، ہاں آب زمزم کے پانی سے پیتا رہا. ہاں جیسے بعض کہتے ہیں نا آب زمزم کا پانی. بہرحال یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ میں زمزم کے پانی سے پیتا رہا، مائے زمزم سے پیتا رہا. واکون فی المسجد، اور مسجد میں ٹھہرا رہا، اور مسجد میں ٹھہرا رہا. فمر رابیہ علی جن، حضرت علی میرے پاس ہوئے، انہوں نے کہا گویا کہ آدمی اجنبی ہے. میں نے کہا ہاں. پس وہ مجھے گھر لے کر گئے اور میں ان کے ساتھ چلتا رہا، اور نہ مجھ سے پوچھ رہے تھے ولا اخبرہ، اور نہ میں ان کو خبر دے رہا تھا. یہ سالونی سالہ یسلو فتح یفتح سے ہے، اور اخبرہ یہ باب افعال سے ہے. نہیں جرابن واحد ہے، جرابن واحد ہے اور آسن بھی واحد ہے. ہاں جمع کیا ہوگی؟ چلو ابھی دیکھو. فلما اصبحت غدوت الى المسجد لا اسأل عنه. فلما اصبحت، پس جب میں نے صبح کی، غدوت الى المسجد، میں مسجد آیا. غدا کہتے ہیں صبح سویرے آنا، یا ہاں صبح سویرے جانا. فلما غدوت الى المسجد، میں مسجد گیا. غدوت صبح سویرے جانا. فلما اصبحت، پر جب میں نے صبح کی تو میں مسجد گیا. لأسأل عنہ، تاکہ میں ان کے بارے میں معلوم کروں. ان کے بارے میں؟ اس آدمی کے بارے میں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معلوم کروں. ولیس احد یخبرنی عنہ بشیء، اور کوئی بھی شخص ان کے بارے میں کچھ بھی مجھے نہیں بتا رہا تھا. ولیس احد، اور کوئی بھی شخص مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا. فمر بی علی، پس حضرت علی میرے پاس سے گزرے. فقال، پس انہوں نے کہا اما آنا للرجل یعرف منزلہ بعد. نہیں ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پھر حضرت علی، یا دوبارہ حضرت علی میرے پاس سے گزرے. انہوں نے کہا کہ کیا آدمی کے لیے ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ وہ اپنی منزل کو پہچانے. اما آنا للرجل، کہ آدمی کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا، ان یعرف منزلہ بعد، کہ وہ ابھی تک اپنی منزل کو نہ پہچانے. اما یہ اس میں جیسے ہوتا علم، یہ ویسے ہی ہے اما. اور آنا یہ فعل ہے. آنا یا اینو ضرب یضرب سے، آنا وقت، آنا وقت کا ہونا. تو اما آنا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. اما آنا کا معنی کیا ہوا؟ کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. للرجل، آدمی کے لیے، یعرف منزلہ، کہ وہ اپنی منزل کو پہچانے. بعد ابھی تک، بعد مانے ابھی تک، سمجھے؟ تو کیا آدمی کے لیے ابھی تک، یا آدمی کے لیے، ہاں یہیں پہ لگا لو کہ آدمی کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی منزل کو پہچانے. یا اس کا ابھی تک کا بعد میں لگا سکتے ہیں کہ کیا آدمی کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ ابھی تک اپنی منزل کو پہچانے. صحیح ہے. قلت، یعنی ابھی تک تم نے اپنے ٹھکانے کو نہیں پہچانا، آخر وجہ کیا ہے؟ قلت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا لا، یعنی نہیں، ابھی میں نے اپنے ٹھکانے کو، اپنی منزل کو نہیں پہچانا ہے. قال، تو کہتے ہیں انطلق. اچھا اب کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی ہی کہہ رہے ہیں انطلق معی، کہ تو میرے ساتھ چل. توجہ ہے نا، یہ پورا کرنا ہے یہاں تک پیراگرافی والا. انطلق معی، کہ ابو ذر تم میرے ساتھ چلو. ثم قال، پھر کہا، پھر دوبارہ پوچھا، ما امرو کا، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. وما اقدمک هذه البلدہ، اور کون سی چیز تمہیں اس شہر میں لے کر آئی ہے. ما امرو کا، تمہارا معاملہ کیا ہے. وما اقدمک هذه البلدہ، اور وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس شہر میں لے کر آئی ہے. فقلت له، پس میں نے حضرت علی سے کہا، ان کتمت علی اخبرتک، کہ اگر آپ مجھ پر پوشیدہ رکھیں گے، بات کو پوشیدہ رکھیں گے، اخبرتک، تو میں آپ کو خبر دیتا ہوں یا خبر دوں گا، بتاؤں گا. تو ان کتمت علی، اگر آپ مجھ پر بات کو پوشیدہ رکھیں گے، یعنی بات کو میرے
میری حد تک رکھیں گے اخبرتو کا تو میں تم کو بتاؤں گا. قالا تو حضرت علی نے کہا فإنی افعل کہ ہاں یقیناً میں ایسا کروں گا. قلت له بس میں نے حضرت علی سے کہا بالغنا انه قد خرج هنا رجل يزعم انه نبي. اب دیکھو پھر وہ بات پوری دوہرا رہے ہیں شروع والی، معلوم ہے نا. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے کہا ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی یہاں مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوا ہے، یزعم وہ گمان کرتا ہے، اس کا ماننا ہے کہ وہ نبی ہے. فارسلت اخی لیکلمہ بس میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تاکہ وہ اس آدمی سے کلام کرے. فرجع پس وہ بات کر کے لوٹا. ولم یشفنی من الخبری لیکن اس نے میرے دل کو خبر سے مطمئن نہ کیا. سمجھے؟ فاردت ان القاہ پس پھر میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا کہ میں خود ان سے ملاقات کروں. صحیح ہے. فقال تو حضرت علی نے کہا، حضرت یہ بات سن کر حضرت علی نے کہا اما انک قد رشدت. اما یہ حرف تنبیہ ہے، اما سنو یقیناً تم ہدایت پا گئے ہو، تم رہنمائی پا گئے ہو. قد رشدت تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، یعنی تم رہنمائی پا گئے ہو. اما یہ حرف تنبیہ ہے کہ سنو یقیناً تم رہنمائی پا گئے ہو. ھذا وجہی الیہ یہ میرا چہرہ اس طرف ہے، یعنی میں ادھر ہی جا رہا ہوں، میں ان کی طرف جا رہا ہوں. حاشی میں دیا نا وجہی الیہ ای متوجہ الیہ وقاصد، یعنی میں ان کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوں اور انہیں کا قصد کیے ہوئے ہوں. ہا کا مرجع نبی کریم علیہ السلام کہ ھذا وجہی الیہ یعنی میں انہی کی طرف جا رہا ہوں. فاتبعنی تو تو میری اتباع کر، تم میری اتباع کرو، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. یعنی فاتبعنی فعل امر اتباع سے فعل امر فاتبعنی تو تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ. اور دخول حیث ادخل اور تم داخل ہونا جہاں میں داخل ہوں. یا حیث یہ ظرف کے لیے آتا ہے، ظرف مکان کے لیے آتا ہے کہ تم داخل ہونا اس جگہ جس جگہ میں داخل ہوں. فإنی ان رأیت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلی وامض أنت. فإنی ان رأیت أحدا پس اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں اخافہ علیک کہ جس سے مجھے تمہارے لیے خوف ہو. اس کا ترجمہ دیکھنا اچھے سے. فإنی ان رأیت أحدا پس اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں کہ جس سے مجھے تمہارے اوپر یا تمہارے لیے خوف ہو، خطرہ ہو، تو میں کیا کروں گا؟ قمت إلى الحائط میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا. کأنی أصلح نعلی گویا کہ میں اپنی جوتی صحیح کر رہا ہوں. کأنی أصلح نعلی گویا کہ میں اپنی جوتی صحیح کر رہا ہوں. وامض أنت اور تم کیا ہے؟ گزر جانا، اور تم اندر داخل ہو جانا، چلے جانا. یعنی اگر میں کسی ایسے آدمی کو دیکھوں کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ میں جو ہے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں اپنی ہی چپل سنبھال رہا ہوں اور تم جو ہے چپکے سے گزر جانا. تو ھذا وجہی الیہ میں انہی کی طرف جا رہا ہوں. فاتبعنی تو تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور تم داخل ہونا اس جگہ جہاں میں داخل ہوں. پس یقیناً اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں احدن کسی ایسے شخص کو دیکھوں اخاف علیک کہ جس سے مجھے تمہارے لیے خوف ہو. وقمت إلى الحائط تو میں ایک دیوار کی طرف دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں اپنی جوتی صحیح کر رہا ہوں. وامض أنت امضی کیا ہے؟ فعل امر ہے، مدہ یمضی سے فعل امر. وامض أنت اور تم گزر جانا، تم داخل ہو جانا.